پوری دنیا میں امت مسلمہ نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہی ہے، ان کی آمد کا جشن منا رہی ہے، مگر جو پیغام آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کیا اسے بھول بیٹھی ہے؟ نبی نے اتحاد کا پیغام دیا لیکن امت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ نبی نے امن کا پیغام دیا اور نبی کے ماننے والے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے۔ فرقہ واریت سے دور رہنے کی ہدایت کی لیکن فرقوں ہی کو دین سمجھا جانے لگا۔ اتنا خون مسلمانوں کا شاید کسی اور نے نہ بہایا ہو جتنا خود مسلمانوں نے مسلمانوں کا بہایا۔ امن، بھائی چارے، اتحاد کا جو پیغام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں دیا، مسلمان اسے بھی بھلا بیٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اللہ کا یہ پیغام پہنچایا: انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا ہے کہ تم الگ پہچانے جاؤ۔ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں، نہ کالا گورے پر فضیلت رکھتا ہے نہ گورا کالے پر۔ بزرگی اور فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو تم میں غریب ہے اسے وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ ذمہ داری مسلمانوں پر تھی کیونکہ نبوت کا سلسلہ رک گیا ہے۔ مسلمان آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے، امن کا پیغام پھیلاتے، مگر افسوس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت امت مسلمہ کی کیا حالت ہے؟ مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے۔ 3 دنوں میں 6 مسلم ممالک میں ہونے والے 9 خودکش حملوں میں 202 افراد مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز ترکی کے شہر استنبول کے فٹ بال اسٹیڈیم کے باہر ہونے والے 2 بم دھماکوں میں 38 افراد مارے گئے۔ عراق کے شہر فلوجہ میں 2 کار بم دھماکوں میں 13 افراد مارے گئے۔ اسی طرح یمن میں حکومت کے زیر کنٹرول شہر عدن میں فوجی اڈے پر خودکش حملے میں 50 افراد ہلاک اور 70 کے قریب زخمی ہو گئے۔ ہفتے کو صومالیہ کے شہر موغادیشو میں خودکش حملے میں 16 افراد مارے گئے، کئی زخمی ہوئے۔ جمعے کو نائجیریا میں 2 خودکش حملوں میں 60 افراد مارے گئے۔ خود پاکستان بھی دہشت گردی کی آگ میں جلتا رہا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہو کر 50,000 سے زائد جانیں گنوا چکا ہے۔ جانے والے بھی مسلمان اور مرنے والوں کی اکثریت بھی مسلمان، مارنے والوں کی اکثریت بھی مسلمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپس میں متحد ہونے کا درس دیا، مگر آج امت مسلمہ سب سے زیادہ تقسیم ہے۔ فرقہ واریت کی بنیاد پر مسلمان ہی مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے۔ کیا آج مغربی ممالک میں سے کوئی ایک ملک ایسا ہے، کوئی 2 ملک ایسے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر آپس میں لڑ رہے ہوں؟ کیا کوئی ایک بھی مثال آج موجود ہے؟ مگر امت مسلمہ ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایران اور سعودی عرب میں نہیں بنتی۔ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ بشار الاسد پر سعودی عرب ایک طرف، ایران دوسری طرف۔ سعودی عرب باغیوں کے ساتھ، ایران حکومت کے ساتھ۔ دین ایک ہے، فرقہ الگ۔ یمن میں جو بم برساتے رہے وہ بھی مسلمان، جن پر برسائے گئے وہ بھی مسلمان۔ دین ایک، فرقہ الگ۔ 37 ممالک نے اتحاد کیا، کسی ایک ملک کے خلاف کیا۔ یہ خبریں بھی آئی کہ سعودی عرب ایران پر حملے کے لیے اسرائیل کو اپنی فضائی حدود کی اجازت دینے کو تیار ہو گیا۔ عراق میں امریکہ نے جو کیا تو کیا، مگر مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا۔ دین ایک، فرقہ الگ۔ اور فرقہ واریت کی سب سے بدترین شکل اس وقت شام میں دکھائی دے رہی ہے، جہاں تاریخ کا بدترین انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ لیکن اس پر آنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہاں کھڑے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ خدا کے سب سے پیارے رسول کی سب سے بہترین امت بن کر دکھاتے، دنیا کے لیے ایک مثال بنتے، علم کا شعار بنتے، ترقی کو ہتھیار اور پوری دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بناتے۔ لیکن آج کے دن یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا مسلمان ایسا کر پائے؟ تعلیم کی بات کرتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں مغرب بہت آگے نکل گیا۔ ٹاپ 10 نہیں، دنیا کی ٹاپ 100 جامعات میں، یونیورسٹیز میں مسلمان اکثریت ممالک کی ایک بھی یونیورسٹی شامل نہیں۔ اور تو اور دنیا میں کسی بھی شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو ملنے والا نوبیل انعام بھی دور ہی رہا۔ نوبیل انعام حاصل کرنے والوں میں مسلمان صرف 1% ہیں، جبکہ مسلمان دنیا کی کل آبادی کا 22% ہیں۔ معیشت کی بات کریں تو مسلم اکثریتی ممالک بہت پیچھے کھڑے ہیں۔ 50 سے زائد مسلم اکثریتی ممالک کا کل جی ڈی پی مل کر بھی امریکہ کے جی ڈی پی کے برابر نہیں۔ 57 مسلم اکثریتی ممالک کا کل جی ڈی پی یعنی معیشت تقریباً 4.7 ٹریلین ڈالر ہے، یعنی کہ تقریباً 4,700 ارب ڈالر۔
جبکہ امریکہ کا اکیلے کا جی ڈی پی 16 ٹریلین ڈالر ہے، یعنی 16,000 ارب ڈالر۔ یہی نہیں، تنہا جاپان کا جی ڈی پی 4.8 ٹریلین ڈالر ہے۔ دنیا کے جی ڈی پی میں اسلامی ممالک کا حصہ صرف 8% ہے۔ مسلم اکثریتی ممالک اپنے کل جی ڈی پی کا صرف 8.8% تحقیق اور ترقی کے لیے مختص کرتے ہیں۔ اگر کچھ لوگوں کی نظر میں فوجی طاقت بنانا اہم ہے تو اس معاملے میں بھی مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ پوری امت مسلمہ مل کر امریکہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ تنہا امریکہ اپنے دفاع پر ایک سال میں 640 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ اور اگر بات کریں انسانی حقوق کی تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جتنی مسلم اکثریتی ممالک میں ہوتی ہیں کہیں نہیں ہوتی۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس انڈیکیٹر میں کسی بھی مسلم اکثریتی ملک میں 53% سے زائد اس کی ریٹنگ نہیں ہے، کسی بھی مسلمانوں کے اکثریتی ملک میں، جبکہ امریکہ میں یہ ریٹنگ 69% ہے اور سویڈن میں 89% ہے۔ اگر کچھ مسلم ممالک دنیا میں اثر و رسوخ رکھتے بھی ہیں تو صرف اور صرف تیل کی دولت کی وجہ سے۔ حال یہ ہے کہ تیل نکالنے کے لیے ٹیکنالوجی کے لیے بھی یہ ممالک مغرب کے محتاج ہیں۔ اگر تیل مل گیا تو ٹھیک ہے، ترقی ہو جاتی ہے، تیل نہ ہو تو پھر دنیا میں کوئی کردار نہیں۔ اور گزشتہ کچھ عرصے میں جب تیل کی قیمتوں میں کمی آئی تو ان ممالک کی معیشت بیٹھنے لگی۔ تیل کی دولت کے علاوہ ان ممالک نے اپنی معیشت پر توجہ ہی نہ دی، یعنی جو قدرت نے دے دیا اسی پر گزارا، اس کے علاوہ اپنا کوئی انسانیت کے لیے اور اپنی ہی معیشت کے لیے اور اپنی ہی عوام کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں، کوئی کردار نہیں۔ دنیا کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ پوری اسلامی دنیا کا تعلیم پر خرچہ ملا کر بھی مغربی ترقی یافتہ ممالک کے قریب نہیں آتا۔ مغرب ریسرچ کر رہا ہے، خدا کی بنائی ہوئی دنیا کو دریافت کر رہا ہے۔ زمین کا بدلتا کردار، بدلتی موسمیاتی تبدیلیاں، آنے والے سالوں کی موسمی پیش گوئیاں، مصنوعی بارشیں، زمین سے آگے خلا میں انسانی قدم، اربوں ڈالر خرچ کر کے مریخ پر زندگی کی تلاش، سیٹلائٹ سے زمین کے ذرے ذرے کی نگرانی، خطوں کے ذریعے مہینوں کے رابطے کو انٹرنیٹ سے سیکنڈز میں بدل دیا۔ اور اب آپ کا رشتہ دار جرمنی، امریکہ، سعودی عرب یا کسی بھی ملک میں ہو مگر سوشل میڈیا کے ذریعے وہ دور ہو کر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اور مسلم ممالک کا اس سب میں کردار ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ مغرب سائیکل سے موٹر سائیکل، کار سے بس، ٹرک، ٹرین، جہاز اور اب خلائی جہاز تک پہنچ گیا، اور اس میں بھی مسلم اکثریتی ممالک کا کردار زیرو ہے، صفر ہے۔ مواصلات کے لیے دنیا ٹیلی گرام سے ٹیلی فون، ٹیلی فون سے موبائل فون اور اسمارٹ فون تک پہنچ گئی۔ معلومات کے خزانے انگلیوں کی پوروں میں سمٹ گئے، مگر مسلمان ممالک کا کردار اس میں بھی صفر ہے۔ کینسر، ایڈز، شوگر، ٹی بی، دل سے دماغ کی پیچیدہ سرجری، اعضاء کی پیوند کاری، ایک انسان کے دل، گردے، آنکھیں مرنے کے بعد کسی دوسرے انسان کو لگا کر اس کی زندگی سنوارنے جیسی ایجادیں، انسانی زندگی میں بہتری اور ترقیاں مغربی دنیا کی دین ہیں، اس میں بھی مسلم ممالک کا کردار صفر ہے۔ اسلام مسلمانوں کا ہے، نبی کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ اپنے مال میں غریبوں کا حصہ رکھو، مگر کیا دنیا میں تبدیلی امیر ترین مسلمان شخصیات لائے؟ انہوں نے اپنے مال میں سے کیا غریبوں کا حصہ اس طرح رکھا کہ دنیا میں غریب غربت میں کوئی مثبت تبدیلی آتی؟ اربوں ڈالر کے ذاتی اثاثے رکھنے والے مسلمان شخصیات نے دنیا بھر میں سرمایہ کاری تو کی، لندن میں عالیشان فلیٹس بنائے، قیمتی گاڑیاں لی، جہاز لیے، بڑے بڑے اپنے لیے جہاز بنائے اور عمارتیں بنائیں، مگر غریب کے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا جو دنیا کے لیے مثال بنتا۔ اگر ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں مسلمانوں کی یونیورسٹی نہیں ہوگی، ریسرچ میں مسلمانوں کا کردار نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے ٹاپ 100 جو امیر ترین لوگ ہیں اس میں بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن ان کا کردار کیا ہے؟ غریب کے لیے کچھ کیا تو وہ بھی مغربی ممالک نے۔ تنہا بل گیٹس نے 28 ارب ڈالر کی خیرات کی، وارن بفیٹ نے 11 ارب ڈالر کی چیریٹی کی، جارج سوروز نے 5 ارب ڈالر کی چیریٹی کی، گورڈن مورے نے 4 ارب ڈالر، مارک زکربرگ نے 3 ارب ڈالر فلاحی کاموں میں صرف کیے۔ بل گیٹس فاؤنڈیشن دنیا سے پولیو کے خاتمے کی بڑی وجہ بنی، اکیلی فاؤنڈیشن دنیا بھر سے پولیو کے خاتمے کی وجہ بنی، اور یہ افراد تنہا ریاستوں سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ اس فہرست میں کوئی مسلمان نہیں، حالانکہ امیر ترین ممالک کے ساتھ ساتھ امیر ترین لوگوں کی فہرست میں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے۔ اس نبی کے امتی جس نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا، اس نبی کے امتی دنیا میں دہشت گردی کی علامت سمجھے جا رہے ہیں۔ امن و سلامتی کے مذہب کو طالبان، داعش، القاعدہ، بوکو حرام، الشباب نے دہشت گردی کی شناخت دینے کی ناکام کوشش کی ہے۔ امت مسلمہ کا سب سے برا حال شام میں ہے، جہاں خانہ جنگی اب تک 50,000 بچوں کی جان لے چکی ہے، اور اس خانہ جنگی میں جہاں مغرب کے ساتھ ساتھ خود مسلمان ممالک کی آپس کی فرقہ واریت کا تعلق ہے، کیا ان بچوں کو اور ان غریبوں کو جب یہ مائیگرنٹس بنے
تو ان کو پناہ دینے میں بھی کیا مسلمانوں کا کردار ہے؟ 5 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں، لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں گھائل ہو کر زندگی بھر کے لیے سہارے کے محتاج ہو چکے ہیں، اور ان میں بھی بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ جرمنی میں اینجلا مرکل کو شامی پناہ گزینوں کو پناہ دینے پر سخت سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا سیاسی مستقبل داؤ پر لگ گیا، مگر انہوں نے شامی پناہ گزینوں کے لیے اپنے ملک کے دروازے بند نہ کیے۔ جرمنی میں تمام کے باوجود 9,87,000 شامی پناہ گزین بس رہے ہیں۔ سویڈن بھی جرمنی کے ساتھ، اور وہاں 64,700 شامی ہیں۔ فرانس میں 6,700، برطانیہ میں 7,000، ڈنمارک میں 11,300، ہنگری میں 18,800 اور دیگر یورپی ممالک میں ہزاروں شامی رہ رہے ہیں۔ اسی طرح امریکہ نے بھی 1,500 شامی شہریوں کو پناہ دی ہوئی ہے۔ کینیڈا میں بھی اب تک 25,000 شامیوں کو پناہ دی گئی، اور اس حوالے سے کینیڈین وزیر اعظم کا کردار بہت اہم ہے۔ کینیڈا میں شامی پناہ گزینوں کا رہتے ہوئے اب ان کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور ٹھیک آج ہی کے دن 1 سال پہلے کینیڈین وزیر اعظم نے شامی پناہ گزینوں کا استقبال کیا، اور پھر وہی شامی مہاجر 1 سال بعد کینیڈا کی تعریف کرنے لگے، اور خود کینیڈین وزیر اعظم بھی بہت ہی ایموشنل ہو کر، جذباتی ہو کر بات کرنے لگے۔ کیا کہہ رہے ہیں ذرا دیکھیے امیگرینٹس۔ So imagine you are leaving a war zone, you are leaving your home, and you are welcomed by 2 words: welcome home. So my memories at that moment went back to my Syria before war, our life, our happiness there, and the horrible moments we went through during war. So I felt myself that I am proud to be here. Now, 1 year, I am even more proud to be Canadian. یہ شامی پناہ گزینوں کی رائے ہے کینیڈا کے لیے جنہوں نے انہیں پناہ دی، اور پھر کینیڈین وزیر اعظم نے بھی اپنے احساسات بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال پہلے انہیں یہ کام مشکل لگا، مگر شامی پناہ گزینوں کو جگہ دے کر انہیں اپنے با اختیار ہونے کا، وزیر اعظم جب بنے تھے فوری طور پر یہ کام کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ انہیں احساس ہوا کہ وہ کتنے با اختیار ہیں۔ Watching you and your girls walk through this airport towards me was a moment in which I understood just the kinds of things that we can do as a country and that I get to help this country do. And that for me was as strong and clear a reinforcement that I was going to be okay in this job. اس سے پہلے بھی کینیڈا میں شامی بچوں کا استقبال کے لیے بھرپور تیاری کی گئی، اور انہیں انہی الفاظ میں خوش آمدید کہا گیا جن الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں خوش آمدید کہا گیا۔ جیسا کہ کینیڈین وزیر اعظم نے بھی کہا کہ مجھے احساس ہوا یہ کام کر کے کہ میں کتنا امپاورڈ ہوں، کتنا با اختیار ہوں انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے، دوسرے ممالک کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ شامی مہاجرین کو اب تک صرف 6 مسلم اکثریتی ممالک نے پناہ دی، لیکن ان وسائل سے مالا مال خلیجی ممالک اس معاملے سے قطع تعلق کیے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہم نہیں، عالمی ادارے کہہ رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا دعویٰ ہے کہ 6 خلیجی ریاستوں قطر، عمان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت اور بحرین نے شامی مہاجرین کی آبادکاری کے لیے 1 ایکڑ بھی فراہم نہیں کیا۔ یہی دعویٰ ہیومن رائٹس واچ کا بھی ہے۔ یہ ہے صورتحال امت مسلمہ کی کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی جو بربادی ہے، جو ان کا مارا جانا ہے، اس میں تو کردار دکھتا ہے، مگر ان کو پناہ دینے میں کردار نہیں دکھتا۔ امت مسلمہ کی اور مسلمان ممالک کا یہ حال ہے۔ آج کے دن مسلمانوں کو سوچنا ہوگا، عہد کرنا ہوگا، عزم باندھنا ہوگا کہ نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی مسلمان میں اپنی حیثیت منوا سکتے ہیں، علم و ترقی کے راستے پر چل کر، امن و سلامتی کا عملی پیغام دے کر اپنی پہچان بنا سکتے ہیں۔